میں نے اپنے پیر و مرشد مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا۔ کوئی مرید آپ کی دعوت کیا کرتا، آپ قبول فرما لیا کرتے، اس کے گھر جایا کرتے، دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے بھائی تیرے گھر میں کوئی تصویر تو نہیں لگی ہوئی، پہلے اسے اتار دے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر تصویر لٹکی اور رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، جانوروں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، باپ دادے کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اماں کی تصویر لگوائی ہوئی ہے، 5000 روپے کی ماں کی تصویر بنائی، مرنے کے بعد ماں یاد آئی جب ساری رات کمرے میں پڑی کھانستی رہتی تھی، اس وقت ماں کا پیار کہاں چلا گیا تھا؟ چشتی صاحب جہاں تقریر کرنے جاؤ ماں کی شان سناؤ، ابے کی شان سناؤ۔ جب اس بوڑھے سے دکان کی صفائی کروایا کرتا تھا اس وقت باپ کی شان کہاں تھی؟ تجھے موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہوئے گرمی لگا کرتی تھی، تیرا باپ 15 کلو کا اسکول کا بیگ اٹھا کر 2 میل پیدل آیا کرتا تھا، اس وقت تیرے باپ کی شان کہاں چلی گئی تھی؟ روزانہ گھر والی شکایت کیا کرتی تھی، تیری ماں نے بول بول کے سر کھا لیا، اس کی کان میں کہا کرتا تھا 4 دن کی مہمان ہے چلی گئی پھر تو گھر میں راج کرنا، اس وقت ماں کی شان کہاں تھی؟ گاڑیوں کے پیچھے لکھوانے والوں ماما ٹھنڈیاں چھاواں، جب یہ ٹھنڈی چھا روزانہ تیرا چہرہ دیکھ کر یہاں سے آنسو نکال کے کہا کرتی تھی یا اللہ یہ وہی ہے جو ساری رات میرے سینے پہ لیٹ کر موتا کرتا تھا، الہ العالمین آج میرے کمرے میں آ کے کہتا ہے اماں 8 دن ہو گئے کپڑے بدل لے، تیرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے۔ حاصل پور کے غیور مسلمانوں، خدا کے واسطے ماں باپ کی طرف انگلی کا اشارہ نہ کرنا، اگر انہوں نے رو کے آسمان کی طرف دیکھ لیا، رب کائنات کی قسم ہے دنیا کے اندر چلنا اور قبر کے اندر لیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ مجھے تو میرے قرآن نے یہ بتلایا، مجھے تو میرے دین نے یہ بتلایا، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے مجھے یہ بتایا، او لوگوں اپنے سینے کو لوگوں کے دلوں کا، لوگوں کے دکھوں کا قبرستان بنا لو، ہنستے رہو، ہنستے جیو، ہنستے مرو۔ اگر ہنستے مرو گے امام الانبیاء قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تیرا سفارشی بن کے آئے گا۔ نہیں یقین آتا صبح قبرستان چلے جانا اور رشتہ داروں کی قبر پہ نہیں، سگے باپ کی، سگی امی جان کی، سگے بھائی کی، سگے بہنوئی کی، سگے سالے کی، دادے تائے کی قبر پہ کھڑے ہو کے پوچھ لینا بتاؤ تمہارے ساتھ قبر میں آ کے کیا بنی؟ اگر تیرے پاس احساس زندگی ہے، تیرے پاس دل کا درد ہے تو تمام قبروں کی آواز سنے گا، مرنے والوں کی آواز سنے گا، او میاں جی، او رئیس صاحب، او بابو صاحب، او چوہان صاحب، او رانا صاحب، او راؤ صاحب، قبر کے اندر تیاری کر کے آنا۔ جن چیزوں کو ہم کامیابی سمجھا کرتے تھے قبر کے اندر آ کے پہلی رات میں پتہ لگ گیا اللہ کی قسم وہ ساری کی ساری چیزیں دھوکہ نکلی ہیں۔ مال کا بنایا، اولاد کا بنائی، دل دولت کا بنائی، بیوی بچے کا بنائے،
رشتہ دار خاندان کام نہ آیا، او لوگوں صدارت وزارت کامیاب نہیں، لوگوں کی سلام علیک کامیاب نہیں، لوگوں کی سفارش کامیاب نہیں، اور لوگوں میرے قلم کی حرکت میری مچھوں کا بل میرے کام نہ آیا، پھر بتا تیری قبر میں کیا چیز کامیاب کام آئی جس کی وجہ سے اللہ نے کامیابی کے فیصلے فرمائے؟ کہنے لگا مال دھوکہ نکلا، اولاد دھوکہ نکلی، دنیا کا سر و رسوخ دھوکہ نکلا، اور لوگوں تیاری کر کے آنا، قبر میں پیسہ نہیں چلتا، قبر میں سونا نہیں چلتا، قبر میں چاندی نہیں چلتا، رب کائنات کی قسم ہے قبر میں تو رسول پاک کے طریقے چلتے ہیں۔ جس سوسائٹی میں رہتے ہو، جس ماحول میں رہتے ہو، کچے مکان میں رہتے ہو، کوٹھی بنگلے کار میں رہتے ہو، او لوگوں پھیری لگانے والے یا شو روم رکھنے والے یا پلازو والے، ہول سیل کا کام کرنے والوں، پرچون کا کام کرنے والوں، وہ لوگوں دنیا کی زندگی رو کے بھی کٹ جائے گی، ہنس کے بھی کٹ جائے گی، دنیا کی زندگی میرے عزیزوں خاموشی سے بھی کٹ جائے گی، جنہوں نے چٹنی روٹی کھائی صبح ان پہ بھی آئے گی، جنہوں نے میرے عزیزوں ٹکے کباب کھائے صبح ان پہ بھی آئے گی۔ خدا کے واسطے حاصل پور کے غیور مسلمانوں میری بات مان لو، سن لو، اللہ کرے سارے لوگ نماز پڑھ کے آئے ہو، ساری دی بیٹیاں نماز پڑھ کے آئی ہو، اگر میری عزیزہ اور میرے بھائیوں اگر نماز کا سجدہ غفلت کی وجہ سے رہ گیا تو گھر جانے کے بعد سونے سے پہلے 4 فرض 2 سنت 3 وتر پڑھ کے لیٹ جانا، رب کائنات کی قسم ساری رات بستر پہ رحمت برسے گی۔ اگر نماز کا سجدہ چھوڑ دیا، جلسے میں تو سبحان اللہ کہہ کے چلا گیا، جلسے کا اپنا ثواب ہے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے ساری رات بستر پہ خدا کی لعنت پڑتی رہے گی۔ ابھی آپ کے سامنے پیر حبیب اللہ درخواستی بیٹھے تھے، او لوگوں اللہ اکبر، پیر صاحب بیٹھے تھے، انہی کا تعلق رکھنے والا، انہی کا بھائی، اللہ اکبر، مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواستی رحمت اللہ علیہ، سن 2000 میں 8 دن میں حضرت کا بیگ کراچی میں اٹھا کے پھرتا رہا، 8 دن میں حضرت کے پاؤں دبائے، فرمانے لگے عبدالحنان جلسے جلوسوں میں اللہ تجھے لے جائے گا، جلسے میں جا کر جلسے والوں سے بھی کہہ دینا، سامعین سے کہہ دینا، او لوگوں جلسے جلدی کروایا کرو، خدا نہ کرے جلسے میں تاخیر ہو گئی، لوگ دیر سے گھر پہنچے، جلسہ سننے کی وجہ سے اگر ایک آدمی کی بھی نماز قضا ہو گئی، اس بے نمازی کی نحوست سارے سال تک مدرسے پہ پڑتی رہے گی۔ میں کہاں سے لاؤں؟ حضرت بیل شریف والے فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے سلام پھیرا، 3 مقتدی 3 مرید، ان کی 1 رکعت رہ گئی، کھڑے ہو گئے، اللہ والے نے دعا نہ کرائی، اللہ والے نے نماز کی صفیں نہ چڑھوائی، مریدین نے سلام پھیرا، فرمایا او مریدو تمہاری کبھی تکبیر اولا نہیں جاتی، رکعت کیوں چلی گئی؟ کہنے لگے حضرت جی ادھر مؤذن تکبیر کہہ رہا تھا، مکبر تکبیر کہہ رہا تھا، ادھر ایک ریڈی آ کے رکی، 3 بوریاں گندم کی مدرسے کے طالب علموں کے لیے آئی، ہم نے کہا جلدی سے اٹھا کے مدرسے کے گودام میں سٹور میں رکھ دے، ہم نے کندھے پر اٹھائی مدرسے کے باورچی خانے میں رکھ کے آئے، اتنے میں 1 رکعت چلی گئی، حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ان بوریوں کی نشاندہی ہے کہ جی اللہ والے، فرمایا جلدی کرو انہیں اٹھاؤ، کچرے کے ڈھیر پہ ڈال کے آؤ، استغفار آ کے بیٹھ کے کرو، اللہ والے حلال رزق ہے، گندم کا دانہ ہے، کسی نے عشر دیا ہوگا، کسی نے خراج صدقہ دیا ہوگا، فرمایا تم اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، میں اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، کندھے پہ آئی 1 رکعت چلی گئی، پیٹ میں چلی گئی، پتہ نہیں کتنی نمازیں چلی جائیں گی۔
آج تیرا میرا نماز کو دل نہیں کرتا، مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا، قرآن کھولنے کو دل نہیں کرتا، اعتکاف کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ کوئی انڈیا کی سازش ہے، یہ کوئی امریکہ کی سازش ہے؟ میرے سے دعا بعد میں کرا، پیر درخواستی سے دعا بعد میں کرا، قاری عبدالغفار سے دعا بعد میں کرا، سری چشتی صاحب سے دعا بعد میں کرا۔ پہلے اپنے گھر کا وہ دروازہ بند کر، اپنے گھر سے وہ سوراخ بند کر لے جس سوراخ جس دروازے سے تیرے میرے گھر میں حرام کا مال آتا ہے۔ او لوگوں، فصل کو کھاد 2 نمبر لگاؤ، فصل خراب ہو جاتی ہے، نسل کو حرام کا لقمہ کھلا دو، نسل خراب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اور میں دیکھنا چاہتے ہیں میرا بچہ آخری وقت میں میرا سرگوش میرا کر مجھے قرآن سنائے، مجھے درود شریف پڑھائے، مجھے کلمہ طیبہ پڑھائے، تو اپنے بچوں کو اللہ اکبر حلال کے رزق کے اندر رنگ دو۔ اللہ اکبر۔ لاہور کے اندر مفتی محمد حسن صاحب سے ملاقات ہوئی، فرمانے لگے ایک واقعہ بتاؤ، جنرل ضیاء الحق مرحوم کا بھانجا 75 سال کی عمر ہے، پچھلے سال بھی تراویح پڑھائی ہے، اور فرماتے ہیں ختم قرآن پہ مجھے بلا لیتا ہے۔ کہنے لگا حضرت جی ایک واقعہ آپ کو بتاؤ، جب میری شادی ہو گئی میں نے ماں کے ہاتھ کا کھانا چھوڑ دیا۔ اسے کہنے لگے میں حیران کہ میاں جورو کا غلام بن گیا، کہ شباہت سے شکل سے صورت سے مجھے ماں کا نافرمان نہیں لگتا تھا، سفید داڑھی چہرے پہ بزرگی، کہ جب میری نئی نئی شادی ہوئی میں نے ماں کے ہاتھ کا کھانا چھوڑ دیا۔ امی روٹی پکا کے میرے آگے رکھتی، میں بیوی کو کہتا تو پکا کے لا، ماں میرے پہ ناراض ہوتی، میں نے کہا اماں جتیاں مار لے تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا۔ ایک دن مجھے اماں کمرے میں لے کے بیٹھ گئی، کہنے لگی بیٹے بتا کیا بات ہے؟ میں نے کہا اماں جان میرا ابا وکیل ہے، پتہ نہیں ناجائز جائز کتنے کیس لڑتا ہوگا، ابا حرام کا لقمہ میرے تقوی کے خلاف ہے۔ اماں جان منہ پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگ گئی۔ شام کو وکیل صاحب گھر آئے، کہنے لگی آج تیرے بیٹے نے ایسی بات کہہ دی، میں نے تو سوچا تک نہیں تھا، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، تیرا بیٹا دسترخوان سے اٹھ کے چلا گیا، اماں تو میرے ابے کی کفالت میں تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا، پتہ نہیں میرا ابا کتنے جائز ناجائز کیس لڑتا ہے، میرے تقوی میں کمی آتی ہے۔ وکیل صاحب نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا، کمرے میں لے گیا اور بیٹے سے جا کے کہنے لگا او بیٹے میری کمائی پہ شک نہ کر، آج جو تیرے پہ تقوی کا، آج تیرے چہرے پر جو تقوی کا نور نظر آ رہا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ تیرے باپ کی حلال کمائی کا نتیجہ ہے۔ اولاد نہ رہی، باپ کے سامنے کھڑے ہو کر منہماری کر رہی ہے، مزوری کر رہی ہے۔ امریکہ نے بیڑا غرق نہیں کیا، جو اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دکان پہ تو دھاری چھرا لے کے بیٹھا تھا، نہ امیر کو دیکھا نہ غریب کو دیکھا، غریب کے ارمانوں کے گلے کاٹ کاٹ کے اپنی اولاد کے حلق میں اتارا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج 4 بیٹوں کا باپ مرا، غسل دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ چھ بیٹوں کا باپ مر رہا ہے، کوئی باپ کی میت پر، کوئی باپ کے جسم پر پانی ڈالنے کو تیار نہیں۔ 4 بیٹیاں 10-10 لاکھ کا جہیز لے کے بیٹھی، باپ موت کی طرف جا رہا ہے، کوئی باپ کو سورہ مزمل سنانے کے لیے تیار نہیں۔ جس بیوی کے ایک ایک کلائی میں 6 سونے کی چوڑیاں ڈالی تھی، آج وہ بیوی تجھے تیرے کان میں کلمہ سنانے کو تیار نہیں۔ معذرت کے ساتھ عرض کر کے جاؤں گا میرے عزیزوں، کبھی وقت پر مجھے ٹائم دینا، میں آپ حضرات سے معاشرت پہ گفتگو کروں گا، میں صرف معذرت کے ساتھ عرض کر کے جا رہا ہوں۔ او لوگوں، اپنی جیبوں میں معاذ اللہ میں آپ سے نہیں کہتا، میں اوروں کی بات کروں، اور کون ہے؟ میں یہاں پہ اللہ اکبر، میں اسٹریٹ فارورڈ بات نہیں کرتا، میں گھما پھرا کے، تاکہ آپ کی عزت حد تک عزت نہ ہو جائے، آپ یہ نہ سمجھے ہماری بے عزتی کر کے گیا۔ میں
باپ کو نہیں سناؤں گا تو میں کل کو سناؤں گا؟ او میرے عزیزو، رات کو جب ہم سوتے ہیں موبائل ہماری جیب میں ہوتا ہے، سامنے ہمارے ٹی وی پڑا ہوتا ہے، او لوگوں پیسہ پتہ نہیں کہاں سے آیا اور کس کا آیا، لوگوں اسی رات موت آ گئی، بتاؤ ملک الموت کہاں لے کے جائے گا؟ نکاح پڑھانا علماء اکرام کا کام کوئی نہیں، بیٹے کی شادی ہو باپ نکاح پڑھائے، باپ مرے تو بیٹا جنازہ پڑھائے، یہ کالی کملی والے کا لایا ہوا دین ہمیں کہہ رہا ہے۔ ہر آنے والی رات کے ستارے اور چاند حسرت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، الہ العالمین کل پہ چمکے، کل کو اپنی چمک کی بہاریں دکھائے۔ 1400 سال پہلے ہم نے ایسے لوگوں کے نظارے کیے جن کی پیشانی پہ نماز کے سجدوں کے نشان ہوا کرتے تھے۔ آسمان والوں کے لیے جیسے زمین والوں کے لیے آج آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، آسمان والوں کے لیے ایسی ان کی پیشانی کے سجدوں کے نشان چمکا کرتے تھے۔ تبدیلی سن رہے ہو، مزے لے رہے ہو، عمر کے آنے پہ تبدیلی آئی، واقعی عمر کے آنے پہ تبدیلی آئی۔ رب کعبہ کی قسم ہے آج دنیا مانگ رہی ہے، ریاست مدینہ کا اعلان کیا جا رہا ہے، آج دنیا کہہ رہی ہے تبدیلی آ جائے۔ اور لوگوں اپنی آل میں، اپنی بال میں، اپنے ٹھاٹھ میں، اپنے مزوں میں، اور لوگوں اپنی آرائش اور آرام میں، اپنی سوچوں میں کمی لے کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ عمر کی تبدیلی کی بات کرتے ہو، کون عمر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے دروازے پر آ گئے، آ کے دروازہ بجایا، دستک دی، اندر سے کوئی نہ آیا، پھر دروازہ بجا، تیسری مرتبہ دروازہ بجا، عبداللہ بن عمر حضرت عمر کا بیٹا آیا، کہ کیا بات ہے تیرے باپ کو سنائی نہیں دیتا؟ میں نبی کا داماد 3 مرتبہ دروازہ بجا چکا، تیرا ابا باہر نہیں آیا۔ عبداللہ بن عمر نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، میرے ابے کو غصہ نہ کر، پردہ ہٹا کے دیکھ لے، میرے باپ کے پاس تہمت ہے، کرتا کوئی نہیں، شرم کی وجہ سے میرا باپ باہر نہیں آیا ہے۔ کس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو؟ عید کا دن ہے، اللہ اکبر، سادہ سا کرتا تہمت، بیلی سی پگڑی پہن کر 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہا ہے۔ صحابہ نے پیروں کی طرف دیکھا، اللہ اکبر، کہنے لگے عمر تیرا جوتا کہاں چلا گیا؟ کہنے لگے عمر کی تنخواہ جوتا خریدنے کی اجازت نہیں دیتی، لوگوں کے پیسوں سے جوتا خرید کر اللہ اکبر 4 دن کے مزے اڑا لوں گا، کل قیامت کے دن اس روزے والے کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ پتہ نہیں ہمارے دل سخت ہو گئے، پتھر ہو گئے، پتھر بھی تو نرم ہو جاتے ہیں۔ کتنے جنازے روزانہ ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں، اور لوگوں مسجد کے اندر جو چرپائی پڑی ہے بڑی بے وفا ہے، کسی کے گھر میں آ کے بچھ جائے خالی نہیں جاتی۔ جب کسی کے دروازے کے باہر یہ چرپائی پڑی ہو، سمجھ لو ایک اور دنیا سے چلا گیا، پتہ نہیں جنازہ جا رہا ہے، ناکام ہو کے جا رہا ہے، کامیاب ہو کے جا رہا ہے۔ او لوگوں جب چہرے کی افسردگی دیکھ لو، چہرے پر ندامت دیکھ لو، جب سگی اولاد کو دیکھو خاموش کھڑی ہے، او لوگوں پان بیڑی قبرستان کے اندر پیا جا رہا ہے، او لوگوں بغیر وضو کے جنازے پڑے جا رہے ہیں، سمجھ لو معاملہ بڑا اوکھا ہو گیا۔ جائز ناجائز مال اندر اتارنے
ہوئے سوچتے کوئی نہیں قیامت کا دن ہوگا یہی جسم ہمارا مخالف بن جائے گا. اور لوگوں انسان کے ہاتھ بولیں گے پیر بولیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہاتھ پیر بولیں گے الہی بنائے کس لیے تھے کیا کیا کرتا تھا. احساس ہی ختم ہو گیا. ہر ایک جو گزر گیا دن آج دل گزر گیا تجھے مجھے موت کے قریب کر گیا. اخبار نہیں دیکھتے ٹی وی کی خبریں نہیں دیکھتے موبائل پہ نہیں دیکھتے. خدا پاک کی قسم ایسے روڈوں پہ پڑے ہوتے ہیں انسان اور جانوروں میں فرق ہی نظر نہیں آتا. یہ کوئی زندگی ہے بیوی بچوں کو چھوڑ کے پردیس بیٹھا ہوا ہے کمائی کر رہا ہے. کمائی تو وہ ہوتی ہے بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیبوں والا وہ آدمی جسے وطن کی روزی نصیب ہو گئی. صبح بچوں کا چہرہ دیکھ کے نکلا 4 پیسے دہاڑی کما لیے شام کو بچوں کا چہرہ دیکھ کے کھا لیا اپنے بچوں میں سو گیا. حضرت علی فرما گئے وہ آدمی بڑے نصیبوں والا ہے. خدا کے واسطے اپنے بچوں کو وقت دو اپنے گھر کا ماحول بدلو. رمضان المبارک گزر گیا اور لوگوں شوال کا مہینہ گزر گیا ذوالقعدہ کا گزر گیا ذی الحج کا گزر گیا محرم گزر گیا سفر آ گیا. آج 20 تاریخ 21ویں شروع ہو گئی 9 دن ربیع الاول میں رہ گئے. کون نبی آ رہا ہے اللہ اکبر. اتنا شانوں والا نبی آ رہا ہے اتنی عزتوں والا نبی آ رہا ہے اللہ اکبر. اس کی پہچان کو اس کی ادا کو اس کے شال کو اس کے چہرے کی رنگت اور رعنائی کو پروردگار عالم خود قرآن کریم کی صورت میں بیان کر رہا ہے. تمہارے علاقے میں کوئی بڑا آ جائے استقبال کرو گے گلیوں کی صفائی کرو گے اور لوگوں اس کے لیے بیٹھنے کا انتظام کرو گے کھانے پینے کا انتظام کرو گے. ساری کائنات کا دولہ آ رہا ہے سارے نبیوں کا سردار آ رہا ہے اور لوگوں گلیوں کی صفائی کی ضرورت نہیں دلوں کی صفائی کر لو اور لوگوں اپنے ایمان کی طاقت کو مضبوط کر لو. روزانہ کل سے نہیں پرسوں سے نہیں دوپہر سے نہیں ظہر کی نماز کے بعد سے نہیں آج ہی سے گھر چلے جانا وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے حضور کے روزے کی طرف روانہ کر دینا. رب کائنات کی قسم ہے ربیع الاول کا مہینہ آئے گا 8 9 10 11 12 جو بھی حضور کی ولادت کا دن ہو قبلی والا دنیا میں تشریف لائے گا 1 مہینہ درود شریف پڑھ لے نبی کے استقبال کرنے والوں میں تیرا میرا نام آ جائے گا. سلطان عبدالحمید رحمت اللہ علیہ سلطنت عثمانیہ کا بادشاہ ہے. وزیر آیا سردار جی بادشاہ سلامت ہے. صبح سے شام تک ایک آدمی دروازے پہ کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے بادشاہ سے قرض لینا ہے. بادشاہ کہنے لگا میں چٹی پشتی خاندانی بادشاہ نسل در نسل بادشاہ ہم نے کسی سے قرض نہیں لیا. بلاؤ تو صحیح کون ہے. سامنے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا کہ تو نے قرضہ لینا ہے. کہاں جی تو نے کون سا قرضہ لینا. کہ تجارت بعد میں بتلاؤں گا لین دین بعد میں بتلاؤں گا پہلے یہ بتا روزانہ رات کو سونے سے پہلے جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے کل رات پڑھنا کیوں بھول گیا تھا. سلطان عبدالحمید کا شاہی تاج زمین پہ گرا شاہی لباس اتارا زمین پہ ہڈیاں رگڑ رگڑ کے رونے لگا.
کا کیا کہہ دیا، کون سا راز کھول دیا، سگی بیوی کو پتہ نہیں، میری اپنی ذات کو بھی پتہ نہیں، یہ تو میں نے اتنا چھپا کے عمل کیا تھا۔ جب رات کو سونے لگتا 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا، اللہ اکبر، تجھے کس نے بتایا؟ بھول گیا کہ انہی نے بتایا جن پہ پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر کا کیسے؟ کہ میں کپڑے کا تاجر تھا، تجارت کیا کرتا تھا، میری تجارت پہ زوال آ گیا، نقصان ہو گیا، گھر گھر نہ رہا، بیوی بیوی نہ رہی، بچے بچے نہ رہے، سگی اولاد نے باپ کہنے سے انکار کر دیا، بیوی طلاق لینے کے لیے عدالت میں چلی گئی۔ یہ 4 پیسے کی بہار ہے۔ السلام علیکم جی، آج غریب ہو کے دیکھ لے، تجھے کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں۔ یہ اونچی دکان اور بڑے مکان کی ساری کرامات ہیں۔ آج غریب ہو کے دیکھ لے، تیرے سے پاس گزرنے کے سے تیرے پاس سے گزرنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ تجھے آتا دیکھ کے لوگ رستہ بدل کے چلے جائیں گے۔ او لوگوں، غریبی غریبی ہے۔ میری ماں اللہ بخشے رحمت اللہ علیہ، او لوگوں تم یوں نہ سمجھنا کہ مولوی صاحب نے ماں کو رحمت اللہ علیہ کہہ دیا بڑی ولیہ ہوگی، اپنی ماں کی تعریف کر رہا ہے۔ او لوگوں، مجھے تعریف کرنے کی کیا بڑا نام اللہ کا، تعریف خدا کی ہے، اس کے مصطفیٰ کی، لیکن میں اس ماں کی تعریف کیوں نہ کروں؟ اللہ اکبر۔ جس دن اس کا جنازہ اٹھا، چند دن پہلے کہنے لگی، بچوں 28 سال ہو گئے میں نے گلی میں قدم نکال کے نہیں رکھا ہے۔ ہم ماں کی منتیں کرتے رہے، اماں پاسپورٹ بنوا لے، اماں شناختی کارڈ بنوا لے، چل ہمارے ساتھ حج پہ چل لے۔ اماں کیا کرتی تھی کہ نہ میرے بچوں تصویر بناؤں گی غیر محرم کی نگاہ، اللہ اکبر، میرے چہرے پہ پڑے گی، مرنے کے بعد میں تمہارے ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ تمہارا باپ کہے گا اللہ اکبر، تم پر میرے مرنے کے بعد بے حیاؤں کے لوگوں کے سامنے آ گئی، اس نے حج دکھانا کرا دے گا، اللہ اکبر، اس کا گھر نہ دیکھا، گھر والے کا دیدار ضرور کر لوں گی۔ آج گاڑی کی بہاریں، لوگوں کے ہاتھ چومنا، لوگوں کا بیعت کروانا، مرید ہونا، رب کائنات کی قسم ارمان دل کے اندر رہ گئے۔ آج ماں باپ زندہ ہوتے تو اس سال میں دیکھ کر ماں باپ کے چہروں پہ کتنی مسکراہٹیں آتی۔ یا تو کوئی ماں کے ہاتھ پیر دبانے کو تیار نہیں، اور باپ کی کھانسی سے کانوں میں کپاس روئی ٹھوسنے والوں، اللہ اکبر، تمہیں ملک الموت کی چگاڑ یاد کوئی نہیں۔ یہ کون سی روشن خیالی ہے، یہ کون سی اعلیٰ تعلیم ہے؟ باپ کا بچا ہوا پانی پینے کو تیار کوئی نہیں۔ یہ کون سی روشن خیالی ہے، اپنے بیٹے کو یعنی اپنے باپ کے پوتے کو پیار کروانے کے لیے تیار نہیں۔ ابا جان معذرت کے ساتھ منہ نہ چومنا، کل یا منہ لگایا تھا، تیری تھوک کی وجہ سے دانے نکل گئے۔ او لوگوں، جب آپ کے تھوک میں، اس کے چومنے میں تجھے جراثیم نظر آنے لگ جائے، سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ جب بیوی کا ہاتھ پکڑ کے اندر گھسیٹے اور ماں کی طرف دیکھ کے کہ بھونکنے دے، 4 دن کی مہمان ہے، قبر میں پتہ نہیں کب جائے گی، کب ہماری جان کو سکون آئے گا۔ بچہ زمین پہ پیر مار کے کمرے میں جا کے ماں کو سامنے کھڑا دیکھ کے دروازہ بند کر لے، سمجھ لو لوگوں کسی وقت بھی قیامت آنے والی ہے۔
باپ کے مرنے کے بعد بہن دروازے پر آئے اور بھائی کے کان میں آ کے کہے بچے اسکول سے گھر بیٹھ گئے، فیس کوئی نہیں، میٹر کٹ گیا، بل پلانے کے پیسے کوئی نہیں۔ اور بھائی گھور کے دیکھے بہن کا پجامے میں پیشاب نکل جائے، سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ جوان بیٹیوں کا باپ مر گیا، بھائی جوان ہے، شام کو بھائی دکان سے گھر آیا، ماں نے بیٹیوں سے کہا کمرے میں جا کے بیٹھ جاؤ، پتہ نہیں کیا موڈ لے کے آئے گا، تمہیں دیکھ کے غصہ نہ شروع کر دے۔ اللہ اکبر، میں اسے روٹی دوں گی، تم سامنے نہ جانا۔ بہن چاؤ میں گئی اور جا کے بھائی کو کہا گرم گرم تیرے لیے پکا کے لائی ہوں۔ بھائی نے دیکھ کے کہا اچھا، پتہ نہیں کبھی مصیبتوں سے جان چھٹے گی، وہ تو مر کے قبر میں چلا گیا، عذاب میرے گلے میں ڈال گیا۔ تیری بہنوں نے تیری اس سختی کو سن کے رونا شروع کر دیا۔ رب کائنات کی قسم ہے، چرپائی سے قدم نیچے نہ اتار، اگر اسے غصہ آ گیا زمین کو پھاڑ نہ دے اور تجھے قدموں سمیت زمین کے اندر نہ لے لے۔ صرف 5 نمازی دین ہے، صرف روزہ ہی دین ہے، صرف زکوٰۃ ہی دین ہے، حج ہی دین ہے، باقی دین کوئی نہیں۔ یہ تو فرائض ہے، بیماری میں بھی کرنے پڑے گے، صحت میں بھی کرنے پڑے گے، خوشی میں بھی کرنے پڑے گے، غمی میں بھی کرنے پڑے گے، اور باقی من وزنی دین ہے، اسے کتابوں میں کیوں بند کر کے رکھ دیا ہے؟ کہ تجھے کیسے پتا لگا کہ کپڑے کا تاجر تھا؟ جب میرے پہ زوال آیا لوگوں نے کلام بھی کرنا چھوڑ دیا، سگے بھائی نے بیٹے کی شادی میں بلایا کوئی نہیں۔ بچی کے دل رکھے، بچے کے دل رکھ لیے، رشتہ داروں نے کہہ دیا بھائی کو تو بلا لے، اب اسے کیا کرنا ہے، پہلے پریشان ہے، اس کی پریشانیوں کی نحوست میرے بچے کے دلوں پہ نہ پڑ جائے۔ اور لوگوں جب بھائی کونے میں، غریب بھائی خاموشی سے آ کے کونے میں بیٹھ جائے، امیر بھائی اسے منہ نہ لگائے، سمجھ لو کسی وقت بھی قیامت آ جائے گی۔ بہن کی بیٹیاں جوان ہو گئی، اپنے بچوں کے رشتے غیروں میں تلاش کرے، کسی نے کہہ دیا گھر کی بچیاں ہیں، لے رشتے لے لے، کہتا ہے میرے بچوں کے بہار کے قابل کوئی نہیں، جاؤ میری بہن سے کو رشتہ تلاش کر لے، روٹی کے پیسے دوں گا، جہیز کے پیسے دوں گا، چنیوٹ کا فرنیچر بنوا کے دے دوں گا، دولہے کی انگوٹھی دے دوں گا، سونے کا ہار دوں گا۔ اے ظالم، یہ تو کوئی حاصل پور کا امیر کر سکتا ہے، اپنی زکوٰۃ میں سے سارے کچھ کر سکتا ہے، زیور بھی بنا کے دے سکتا ہے، جہیز بھی بنا کے دے سکتا ہے۔ اور ماں جائے تیری کیا ذمہ داری تھی؟ اپنے بچے کو گاڑی میں بٹھا کے محل کے دروازے پہ لے جاتا، محلے کی مسجد کے مولوی صاحب کو بلا لیتا، محلے میں سے 2 آدمی پکڑ کر گواہ بنا لیتا، کہتا دھلے میں کپڑے بھی بنانے کی ضرورت نہیں، ان میلے کپڑوں میں دلہن بیٹی بنا کے لے کے جاؤں گا، سینے سے لگا کے لے کے جاؤں گا۔ ایک طرف بہن کو گلے سے لگاتا، دوسری وقت بھانجی کو گلے سے لگاتا، بھانجی کو اپنے پیار والے سائے میں رخصت کر کے اپنے گھر لے کے جاتا۔ مجھے نہیں پتا حاصل پور میں تیری ناک کٹتی یا بچتی، لیکن قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اور گھر جانے سے پہلے ایک مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ قبلی والے کا تیرے گھر میں سلام آ جاتا۔ حکومتوں سے کہہ رہے ہیں احساس کرو، تو سگوں کا احساس نہیں کرتا، غیر کب احساس کرے گا؟ کسارے چھوڑ کے چلے گئے، ایک دن گھر بیٹھا خاموشی سے آنسو اس کے ذریعے موت مانگ رہا تھا۔ باہر لوگ جینے نہیں دیتے، گھر میں روٹی کوئی نہیں، بیوی کوئی نہیں، ہر کوئی سانپ بل کے ڈس رہا الہی موت دے دے۔
اسی کشمکش میں دعا کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، آمنہ کا لال مکے کا در یتیم میرے خواب میں آ گئے۔ حضور نے فرمایا رونا مت کر دے، جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں۔ روتا کیوں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا۔ کملی والے کہا جاؤں، اب تو پھانسی کا بندہ بھی میرا دشمن بنا ہوا ہے۔ فرمایا صبح سلطان عبدالحمید کے پاس چلے جانا اور جا کے کہہ دینا مجھے عام آدمی نے نہیں بھیجا، سارے نبیوں کے سردار نے بھیجا ہے۔ رحمت والے نبی کا میں کا وقت کا بادشاہ کا ذرا اسے جا کے کہہ دینا روزانہ تو درود شریف پڑھتا ہے 100 مرتبہ میرے پاس پہنچایا جاتا ہے، کل میں تیرے درود شریف کا انتظار کرتا رہا کوئی نہیں آیا، بتا پڑھنا کیوں بھول گیا تھا؟ اپنا تاج اتار کے زمین پہ رکھا، کہنے لگا کل میں کہیں سفر سے دور سے آیا تھا، کام کاج سے بڑا تھکا ہوا تھا، گھر آیا بستر پہ آ کے گر گیا، مجھے پتہ نہ لگا نیند آ گئی، میں درود پڑھنا بھول گیا۔ اللہ اکبر، وہ کہنے لگا اسی لیے تو حضور نے فرمایا میرے عبدالحمید سے کہہ دینا۔ سلطان عبدالحمید نے تجوری کھولی، اشرفیوں کی تھیلی نکال کے اس کے جھولی میں ڈالی، کہ ایک مرتبہ بتا حضور نے میرے بارے میں کیا کہا؟ کہ یوں کہا تھا میرے عبدالحمید سے کہہ دینا۔ 4-5 مرتبہ کا وزیر آ گیا، کہنے لگا بادشاہ سنتے جاؤ گے تجوری خالی ہوتی جائے گی۔ وزیر سے کہہ دیا تو سن دی رہا، انہوں نے کیا کہا؟ میرے عبدالحمید سے کہہ دینا رب کعبہ کی قسم مال ختم ہو جاتا، چوری لے کے جسم کے ٹکڑے کر کر کے اس کے قدموں پہ قربان کر دیتا۔ میں حاصل پور میں آیا، میں نے اپنا یا پہچان اب ڈھونڈی یا تعارف ڈھونڈا، کس کے توسل سے آیا؟ میں نے ٹھان بھٹکی، میں نے پوچھا کون ہے، کہا کہ رہنے والے ہیں، اور لوگوں آنے سے پہلے میرے تعلق بنایا تاکہ وہاں مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، اور دنیا سے جانے سے پہلے میدان معاشر میں قبر میں اپنا تعلق قبلی والے سے بنا لو، مضبوط کر لو۔ رب کائنات کی قسم ہے اگر حضور سے تعلق بن گیا قبر کے اندر میدان معاشر میں جاتی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کتنی شادوں والا نبی دنیا کے اندر آ رہا ہے، کسی نے نیٹ پہ سنا ہوگا کہ مولوی صاحب ضرور بیان کرنا، ضرور کہہ دینا میرا کیا جائے گا، کسی کے کلیجے کو حضور کسی رسول کے خوشی ہوگی، اللہ اکبر میرا کام بن جائے گا۔ کون نبی دنیا میں آنے والا؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ساقی کوثر آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خواہ کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، با کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کو نین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، ذا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تو کہنے لگا طٰہٰ کی سیرت والا آ گیا، ذا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بدلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نور کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ نعرہ رسالت، شان انبیاء علیہ السلام، شان انبیاء علیہ السلام،
جتنا اللہ نے سونا نبی عطا فرمایا اتنی شانوں والی اللہ نے امت بھی بنا دی. امام کائنات ہے، سرور کائنات ہے، ہادی دو عالم ہے، فخر دو عالم ہے، جہان دو عالم ہے، محبوب دو عالم ہے، آن دو عالم ہے، حبیب خدا ہے، فخر الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ. سب کہہ دیے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم درود اس لیے پکوایا، زبان پہ کرتے کلوایا. او لوگو جتنا اونچا شان ہے اتنا اونچا درود ہے، فضائل بھی اونچے. اس درود پاک کو صبح شام پڑھو، گھر میں پڑھو، بازار میں پڑھو، کاروبار میں پڑھو، دکان پہ پڑھو، مسجد میں پڑھو، تسبیح پہ پڑھو، زبان پہ پڑھو. او لوگو سفر میں، حضر میں، موٹر سائیکل میں، گاڑی بنگلے کوٹھی کار میں، ہر جگہ پڑھو. بیماری میں پڑھو، صحت بھی پڑھو. اللہ والوں نے فرما دیا جو اس ایک مرتبہ درود شریف اس کو پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کیا یاد رکھو گے؟ تحفہ دے کے جاؤں. الحمدللہ جسے بتایا اس نے آزمایا نہیں کیا، فائدہ ہوا. فقیر نے کتنی مرتبہ کیا، الحمدللہ مایوسی نہیں ہوئی. اگر کوئی آدمی چاہے آنکھوں سے حضور کا دیدار ہو جائے کہو سبحان اللہ. آج اتوار ہے، پیر منگل بدھ جمعرات کا دن آئے گا. عشاء کی نماز کے بعد شب جمعہ، عشاء کی نماز کے بعد جب گھر جاؤ یا مسجد میں ہی جہاں تمہارا سونے کا ارادہ ہو، وضو کر کے 2 رکعت زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، پہلی رکعت میں الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 35 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ لینا. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 35 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ لینا. اللہ اکبر سلام پھیرنے کے بعد 1000 مرتبہ وصلی اللہ علی النبی الامی پڑھ کے زیارت کی دعا کر کے سو جانا. زاد السعید میں حدیث موجود ہے، جامعہ شرفیہ سے لکھی گئی، فرمایا 8 دن گزرنے نہیں پائیں گے ان آنکھوں سے حضور کا خواب میں دیدار نصیب ہو جائے گا. جسے یہاں کرنا ہو وہ درود شریف پڑھ کے کر لے، اور جسے وہاں کر کے آنا ہو عمرہ کر آئے، حج کر آئے. من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بہا. او لوگو جس کا ارادہ مدینے میں مرنے کا ہو، زندگی کے آخری ایام میں بوریا بستر اٹھا کے میرے روزے کی چھاؤں میں آ جائے. جسے مدینے میں موت آ گئی، قبر جنت البقیع میں بل گئی، اسے قیامت کی صبح تک میں محمد کا پڑوس مل گیا ہے. کتنی شانوں والی امت ہے. بس آخری بات، حضور گھر تشریف لائے، اما عائشہ بائیں پھیلا کے رضی اللہ عنہ. میں ماں عائشہ کا نام لوں، ماں عائشہ کی شان میں کچھ نہ کہوں تو بیٹا ہونے کا حق کوئی نہیں. محمد رسول اللہ. کائنات کے اندر ساری عورتوں میں سے، ساری بیٹیوں میں سے، ساری بہنوں میں سے، ساری ماؤں میں سے، ابا ہوا سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک کسی عورت کے پاس 3 اعزاز کوئی نہیں جو مائی عائشہ کو ملے. پہلا اعزاز اس کے کچے سے مکان کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو دوسرا اعزاز ملا. ماں خدیجہ کیوں نہ ہو، ماں مریم کیوں نہ ہو، ماں سارہ کیوں نہ ہو، ماں آسیہ کیوں نہ ہو، ان کا شان، ان کا ایمان اپنی جگہ، لیکن ماں عائشہ کے حجرے کا اعزاز یہ 70,000 فرشتہ صبح و شام اس کے حجرے میں خدا کا سلام لے کے آ رہا ہے. کسی عورت کو اعزاز نہیں ملا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اعزاز ملا ہے.
آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے کسی عورت کی گود میں سر رکھ کے جان نہیں دی. یہ اعزاز عائشہ رضی اللہ عنہ کو ملا. کائنات کا دولہا جب دنیا سے گیا سیدہ عائشہ کی گود میں سر رکھ کر دنیا سے رخصت ہوا. علماء اکرام نے فرمایا جب یہ کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا, اللہ اکبر, اور دنیا ختم ہو جائے گی, اس زمین کے ٹکڑے پر اس وقت بھی 70,000 فرشتہ خدا کا سلام لاتا رہے گا. یہ بھائی عائشہ بائیں پھیلائے ہوئے حضور حجرے میں, جہاں 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 حضور پیچھے مڑ کے دیکھا, عائشہ کیا خیر ہو, میں نے آپ کو آج باہر نہیں جانے دینا. بڑا پیار تھا اس مائی میں اور حضور میں. اگر ازواجی زندگی دیکھنی ہو اور سیکھنی ہو, اما عائشہ کی زندگی اور حضور کی دیکھ لو, حضرت علی کی سیدہ فاطمہ کی دیکھ لو, تمہیں حق کے زوجیت پورے کرنے آ جائے. حضور نہا کے غسل خانے سے نکلے, تہمت ماندہ ہوا, جسم گیلا. اما عائشہ نے کیا کیا, جلدی سے جو کے آٹے کی مٹھیاں بھری حضور کے جسم پہ لگا, گیلا. آج کوئی کر کے دیکھے, نافرمان نہیں کہنا. مسکرا بھی رہے. عائشہ یہ کیا کیا, کہنے لگی میں نے سنا ہے جسم پر گیلے پر اگر آٹا لگایا جائے تو خوبصورتی آتی ہے. مسکرا کے فرمایا عائشہ پہلے کر لیتی, دوبارہ نہانا پڑے گا. ابا کہتی ہے میں قربان کیوں نہ جاؤں, ہنستے ہنستے مسکراتے دوبارہ نہانے چلے گئے اور نہا کے آئے. فرمایا عائشہ اگر تو نے مذاق کیا تو میں محمد نے بھی قبول کر لیا. عائشہ صدیقہ عائشہ صدیقہ نعرہ تکبیر مولانا عبدالرحمن صدیقی صاحب. میری بہنوں میری بیٹیوں سنو, کوئی یوں نہیں کہہ گیا کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں, برابر چلا کرو. شوہر خدا کوئی نہیں, جل کوئی نہیں, پتھر کوئی نہیں, اس پہ نرمی سختی آتی ہے. ہر چیز کو ساتھ لے کے چلا کرو. جو شوہر کے مزاج کو سمجھ جائے, جو بیوی کے مزاج کو سمجھ جائے, ان کے گھروں میں طلاقیں نہیں آیا کرتی بلکہ خدا کی رحمتیں آیا کرتی ہیں. میرے نبی نے اپنی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے کان میں کہا تھا, کس وقت, جب 17 پیود والی چادر رخصتی کے وقت سر پہ دی تھی. جنتی عورتوں کی سردارل کی ڈولی اٹھ رہی ہے. حضور نے سیدہ ام سلمہ سے فرمایا دیکھ میری بچی کے سر پہ دوپٹہ پھٹا ہوا ہے, کوئی نئی چادر لے آ. اما جان اپنا بکسا کھول کے 17 پیود والی چادر 16 کپڑے کے 17واں چمڑے کا لگا ہوا, کہ لگی کملی والے اس سے نئی چادر میرے پاس کوئی نہیں. میرے نبی نے غصہ نہیں کیا بلکہ وہ 17 پیود والی چادر لی, اپنی سیدہ بیٹی فاطمہ کو بلایا, ماتھا چوما, سینے سے لگا کر 17 پیود والی چادر سر پر رکھ کر ہاتھ سر پہ رکھ دیا. ام سلمہ اے عائشہ گواہ ہو جاؤ, او میری بچی آنسوں کو صاف کر لے, آج 17 پیود والی چادر دے رہا ہوں, کل انہی ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج میں پہناؤں گا. اس بیٹی کو رخصتی کے وقت کان میں کہا تھا بیٹی دیکھنا, اپنی زندگی کے ارمانوں کو باپ کی دہلیز پہ دفن کر کے چلی جا. میں نہ سنو میری بیٹی اللہ غنی روٹی کپڑے کی وجہ سے ناراض ہو کے آئی ہے. اے میری بچی میں نہ سنوں میری بچی, تو گھر کے ماحول کی وجہ سے, گھر کے برتن بھانڈے کی وجہ سے ناراض ہو کے میرے گھر میں آ گئی, اور میری بچی آ جائے گی, روٹی تو ضرور کھلاؤں گا, میں محبت تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا. میری بیٹی گھر کے دروازے کھلے, خوشی خوشی گھر آنا, کبھی شوہر سے ناراض ہو کے نہ آنا. شوہر سے ناراض ہو کے میری دہلیز میں قدم رکھا اور تیرا انتقال ہو گیا, میرے سے امید نہ رکھیو میں محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا.
بیٹی جس کے ساتھ تیرا بیاہ کر رہا ہوں اس کے پاس کپڑا لتا بکال کوئی نہیں، لیکن اس کے پاس ایمان کا نور اتنا ہے آسمان والے بھی اس کے ایمان پہ رشک کر رہے تھے۔ ہر باپ سے کہوں گا، ہر بہن سے کہوں گا، جب بیٹی بہن کو رخصت کرو تو کال میں کہہ دیا کرو زندگی کے ارمانوں پہ لڑنے سے پہلے باپ کی سفید داڑھی کو دیکھ لینا۔ بھائی عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے، عائشہ میں نے کہا جانا ہے یہی آنا ہے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، میں نے آج کوئی نہیں جانے دینا۔ پھر بتا راستہ کیوں روکا ہے، اپنی گود کیوں پھیلائی ہوئی ہے؟ کہ کملی والے میرے ابا کی نصیحت مجھے یاد آ گئی۔ میرے ابو جان نے کہا تھا بیٹی عائشہ جب بھی تجھے حضور کا جب بھی تجھے موقع ملے حضور کو تنہائی میں پائے موقع سمجھ کر اپنے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھوا لینا۔ کملی والے میرے لیے دعا فرماؤ۔ فرما عائشہ اتنی بات ہے کہ جی اللہم اغفر لی عائشہ، اے اللہ میری عائشہ کو معاف کر دے، مغفرت فرما، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما۔ اب عائشہ ہنس بھی رہی رو بھی رہی، ہستی ہستی زمین پہ گر گئی، کروٹیں بدل رہی ہے۔ عائشہ تجھے کیا ہوا؟ کہ آج مجھے اپنے نصیبے پہ رشک آ رہا ہے، آج خدا کے حبیب کے ہاتھ میرے لیے اٹھ گئے۔ فرمایا اے عائشہ تیرے لیے ایک مرتبہ دعا کی تیرے سے بچائی نہیں گئی، میری امت سے کہہ دینا، حاصل پور والوں سے کہہ دینا جو میں تجھے دعا دے رہا ہوں یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ صبح شام کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، نعرہ رسالت، شان رسالت۔ بس میں آپ سے صرف آخری بات اتنی عرض کر کے جاؤں گا، زندگی انشاءاللہ بڑی ہے اور اللہ پاک نے یہ کام ہی دیا، ہمیشہ یہ کام کرتے رہیں گے۔ اور لوگوں احکام میت کو رس پورا ہوا، سندیں ملی، اس سند کی دنیا کے اندر کوئی وقت نہیں، صبح بازار میں 2 روپے کی نہیں بکے گی، لیکن اس سند کا قبر کے اندر پتہ لگے گا۔ اللہ اکبر، جب فرشتہ کفن سے چہرہ باہر نکال کے دیکھے گا اور کہے گا سوال نہ کرو، سنت کے مطابق مر کے آیا اور سنت کے مطابق کفن پہن کے دفن ہو کے آیا ہے۔ اللہ کا حق، اس کی توحید میں دراڑیں نہیں ڈالنی، نبی کا حق، نبی کو ماننا ہے، ختم نبوت کے تاج کے ساتھ ماننا ہے۔ مخلوق خدا کا حق یہ ہے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، اپنا حق معاف کر دو، دوسرے کا حق موت سے پہلے پہلے دے دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے لوگوں کا احساس کر کے جاؤ، اب لوگوں کے غموں کو اپنی آنکھوں میں لے لو، اپنی خوشیاں لوگوں پہ نچھاور کر دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے مسکراتے ہوئے مریں گے، کلمہ پڑھتے موت آئے گی۔ آج نبی والی زندگی کو اپنانے کا ارادہ کرے۔ حاصل پور والوں اگر اس سال آپ کا رائیوڈ کا اجتماع ہے تو جانے کی کوشش کرنا۔ آ رہا ہے سال کون کون انشاءاللہ جائے گا؟ ماشاءاللہ اجتماع کی محنت اور فکر سوچ لے کے کہ دین میرے گھر میں میری زندگی میں اور سارے عالم کے انسانوں میں زندہ ہو جائے۔ احکام زکوٰۃ کورس ہوتا ہے، احکام حج کورس ہوتا ہے، مسائل قربانی کورس ہوتا ہے، 40 روزہ مستورات کا اور مردوں کا بی بی کورس ہوتا ہے۔ اور لوگوں خدا انہیں سلامت رکھے، قریب صاحب کو، چشتی صاحب کو، ان کی ساری جماعت کو، ولی عبداللہ صاحب کو، ان کے بچوں کو، جامع عمر بن خطاب اور جتنے مدارس کے مدیر بیٹھے ہیں، خدا تمہارے اداروں کو باغوں بہاروں کے ساتھ سلامت رکھے۔ دودھو نہاؤ پوتو بلو، کبھی گرم ہوا کا جھونکا حاصل پور کے پاس سے نہ گزرے، اور روزانہ جو صبح مدینے کے اندر ٹھنڈی ہوا چلے، روزہ رسول سے ٹکرا کے تیرے میرے چہروں پہ آ کے پڑے۔
خدا کے واسطے میں اپنی بچیوں سے عرض کروں گا، آج اس بھائی کو دعائیں دیتے رخصت کرو، میں آپ کے لیے دعا کرے، پیر صاحب چشتی صاحب آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ میرے لیے ان کے لیے دعا کرو۔ اللہ اکبر، تم نے پردہ نہیں چھوڑنا میرے بھائیوں، تم نے نبی کی سنت کو نہیں کٹانا ہے۔ تمہیں روزے والا دعائیں دے کے گیا، تم بھی تو کچھ روزے والے کو دو۔ کون ہے جو حضور کی سنت کو چہرے پر سجانے کا سچے دل سے ارادہ کرتا ہے؟ ان تمام کورس میں جو گاہے بگاہے وقفے وقفے سے مہینے 2 مہینے بعد ہوتے ہیں، سارے کوشش کرو گے انشاءاللہ آنے کی۔ بس رات کو بھی، رات بھی فارغ وقت نہیں، قیمتی وقت میں سے وقت نکالو۔ جب دکان بند کر دیں گے، جب کھانا کھا لیں گے، جب سارے کاموں سے فارغ ہو جائے پھر قرآن سیکھ، نہیں، قیمتی وقت، ادھر گاہک کھڑا ہو، ادھر قرآن کھول کے بیٹھا ہوا۔ یہ قربانی ہے، یہ قربانی نہیں ہے آدھے سو رہے آدھے رو۔ قربانی یہ ہے جب ضرورت کی چیز سامنے ہو اور اسے قربان کر کے اللہ کے حکموں کو پورا کر دو، نبی کے طریقوں کو پورا کر دو۔ یہ انسان کی معراج ہے۔ اللہ اس پروگرام کو، پروگرام کروانے والوں کو دین میں، ایمان میں، خوشیوں میں، راحتوں میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔